سورہ العادیات سے ہے ہماری، اور مصنف نے کہا کہ اس کی 11 آیات ہیں اور پھر ان میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہیں یا مکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ جو آیات کے معنی ہیں یہ لغوی اعتبار سے اور نحوی اعتبار سے یعنی مشکل معنی میں آتے ہیں کہ جس کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو لغت کا اور نحو صرف کا زیادہ سہارا لینا پڑتا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر آپ دقت کریں اور اس کو بار بار دہرائیں تاکہ یہ جو لغوی معنی ہیں اور صرفی تحلیلیں یہ ذہن میں بیٹھیں، نحوی تحلیلیں۔ والعادیات ضبحا میں وہ جو ہے وہ قسم کے لیے آتی ہے، یعنی قسم ہے عادیات کی۔ عادیات سے کیا مراد ہے؟ لفظ جو عدوہ ہے یہ جب قرآن میں ہم جا کے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دوڑنا ہے، دوڑنا یا تیز چلنا، عدوہ، ٹھیک ہے، عدوہ کا لفظ آپ استعمال کریں گے تو یہ عدوہ سے اس میں فاعل بنا عادبن، تو عادبن کو کیا ہے؟ عادیون پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، واو کو یا میں تبدیل کر دیا گیا، تو اس کی جو ہے وہ جمع کیا آتی ہے؟ عادیات آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ لغت میں جا کے عادی دیکھیں گے تو عادی کا ایک مطلب آپ کو کیا ملے گا؟ دوڑنے والا، ٹھیک ہے۔ والعادیات یعنی دوڑنے والے، ٹھیک ہے، دوڑنے والیاں، اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ دوڑنے والیاں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ مؤنث اس لیے لے کر آئے ہیں چونکہ جو دوڑنے والے ہیں وہ گھوڑے ہیں اور گھوڑوں کی تعداد کیا زیادہ ہے، تو یہ نحوی اعتبار سے کیا ہے کہ جب غیر ذوی العقول کی تعداد زیادہ ہو تو اس کے لیے کیا ہے آپ واحد مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور بہرحال قرآن نے یہاں پہ جمع مؤنث بھی کیا استعمال کیا ہوا ہے، تو اس کو آپ خیل جو ہے وہ خیل کو جو ہے وہ جمع مؤنث کے کیا حکم میں ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، خیل الغزات، عادیات سے کون سے گھوڑے مراد ہیں؟ غزات یعنی جنگوں والے، غزوہ کی جمع کیا آتی ہے؟ غزات آتی ہے، جنگوں والے۔ اچھا، العادیات یعنی قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں، یوں بن جائے گا۔ خیر الغزات تعدو، تعدو کا کیا مطلب ہے؟ تعدو ادوا یعدو، ادا یعدو، نہیں دشمن نہیں، دوڑنا، ہاں، یہ عدو کا مطلب دشمنی معنی ایک آئے گا بعد میں، لیکن پہلا معنی کیا ہے اس کا؟ دوڑنا ہے۔ اس کو لغت میں دیکھیں، ادوا میں دیکھیں، ابھی کھولیں آپ تاکہ اس کو پکا کر لیں، دوبارہ کھولیں بھی، القاموس میں سب لوگ کھولیں اس کو، عین دال اور واو میں۔ ہاں بھی ملا نہیں ملا، دوڑنا، ٹھیک ہے، عدا عدون عدون تعداءن عدوانن، دوڑنا، اس کا مطلب پہلا مطلب اس کی لغت میں کیا ہے؟ دوڑنا لکھا ہوا ہے۔ آگے جب یہ علیہ کے ساتھ استعمال ہوگا نا پھر وہ زیادتی کرنا، کسی کے خلاف جارحیت کرنا، دشمنی کرنا، یہ ہے، وگرنہ اس کا پہلا اور حقیقی معنی کیا ہے؟ دوڑنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا عدون اور عدون کا آپ حقیقی معنی دوڑنے والے کیا ذہن میں رکھیں۔ تو خیر الغزات تعدو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی جنگوں کے جو گھوڑے ہیں تعدو جب دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فتذبح ذبحا، ذبحا کسے کہتے ہیں جی؟ ذبحا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ ذبحا کیا ہے؟ ہوا صوت انفسہا، انفس نفس کی جمع ہے، انفس کسے کہتے ہیں؟ سانس، ہوا صوت انفسہا وہ ان کی سانسوں کی آواز ہے، کب؟ اذا عدت کہ جب وہ دوڑتے ہیں۔ تو فتذبح ذبحا میں ذبحا کو ہم کیا لیں گے؟ مفعول مطلق لیں گے، اور اس کے لیے جو فعل ہے اسے ہم محذوف بنائیں گے۔ کون سا فعل ہو جائے گا؟ تذبح کا، یعنی فعل مفعول مطلق میں کیا ہوتا ہے؟ اسی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی معنی میں ہوتا ہے، اسی مادہ سے ہوتا ہے، تو لہٰذا والعادیات یہ الگ ہو جائے گا، ذبحا کیا ہے؟ الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پہلا احتمال ہے۔ یعنی یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ ذبحا کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ تو مصنف نے پہلے نمبر پہ کیا کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فتذبح ذبحا، فتذبح ذبحا کا کیا مطلب ہے کہ ذبحا کو مفعول مطلق بنایا ہے اور تذبح کو فعل کو کیا رکھا ہے؟ محذوف رکھا ہے، ٹھیک ہے۔
تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ آواز نکالنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی دوڑنے والے اور آواز نکالنے والے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا معنی کیا کیا، او ذابحتن، ٹھیک ہے۔ ذبحن کس معنی میں آئے گا، ذابحہ کے معنی میں آئے گا، ذبحن ذابحتن کے معنی میں آئے گا، یعنی ذبحن جو مصدر ہے اسے کس معنی میں رکھا، اس میں فاعل کے معنی میں رکھا۔ جب اسے اس میں فاعل کے معنی میں رکھا تو اب یہ مفعول مطلق نہیں بنے گا، اب یہ حال بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کوئی فعل محذوف بھی نہیں ہوگا، تو لہٰذا ذبحن کے متعلق دو احتمال ہو جائیں گے۔ پہلا کیا ہے کہ یہ فعل محذوف کے لیے مفعول مطلق ہے، دوسرا کیا ہے کہ یہ حال واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حال والے ترجمے میں ہم کیا کہیں گے کہ قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی در حالانکہ وہ آواز نکالنے والے ہوتے ہیں، ہنہنانے والے ہوتے ہیں، یا وہ بلکہ ہنہنانا بھی نہیں کہیں گے، جو ان کے سانس کی آوازیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسے کہا۔ اور جو مفعول مطلق والا معنی کیا ہے، قسم ہے گھوڑوں کی آواز نکالتے ہیں، جو آواز نکالتے ہیں، اس طرح کا کیا کوئی معنی ہو جائے گا اردو میں، اگر آپ غور کریں، ٹھیک ہے۔ در حالانکہ کا وہاں پہ ترجمہ نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ فل موریات قدحہ، موریات جو ہے وہ آپ اس کو بھی لغت میں جب دیکھیں گے وارا یا میں جا کر، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آگ کو ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، آگ دینا کسی چیز کو، آگ لگانا، آگ کو دینا، یہ ہوتا ہے۔ فل موریات کیا مطلب ہوگا، اورا یوری موری، یعنی آگ لگانے والے، ٹھیک ہے، آگ کی چنگاری لگانے والے۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ الخیر توری، اورا یوری توری فعل بنا، کہ جو گھوڑے ہیں وہ کیا ہے، آگ لگاتے ہیں، توری نارا، یعنی آگ کو بھڑکاتے ہیں، گھوڑے کیا ہیں، آگ کو بھڑکاتے ہیں۔ یعنی اس میں ہوتا کیا تھا کہ جو پتھروں والی زمینیں آتی تھیں، ایک تو صحرا میں مٹی ہوتی تھی، کچھ جگہوں پہ کیا پتھریلی زمینیں ہوتی تھیں، تو پتھریلی زمینوں کے اوپر جب یہ گھوڑے تیزی سے دوڑتے تھے تو وہ پتھر جو ہے نا ان کے سموں سے ٹکرا کے آپس میں ٹکراتے تھے، اور جب پتھر آپس میں ٹکرائیں تو ان سے کیا نکلتی ہیں، چنگاریاں نکلتی ہیں، آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ تو پھر ان گھوڑوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ گھوڑے جو ہے وہ اپنے سموں کے ذریعے سے آگ نکالنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ توری یعنی آگ نکالتے ہیں، توری نارا، آگ نکالتے ہیں۔ آگے لفظ قدحن، مصنف نے قدحن کا مطلب کیا ہے کہ بے حوافرہا، اپنے حوافر سے قد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قد کا کیا مطلب ہوتا ہے، رگڑنا، ٹھیک ہے، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ رگڑ کے آگ نکالنا۔ تو قدحن کیا مطلب، یعنی بے حوافرہا، وہ اپنے حوافر سے یعنی اپنے سموں سے کیا ہے، رگڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ قدحن کیا واقعہ ہو رہا ہے، اس میں بھی وہی پہلے والی آیت کے دو احتمال واقعہ ہو جائیں گے، ہاں، یا جو ہے وہ آپ یوں کہ تقدح قدحن، کہ وہ آگ نکالنے والے ہوتے ہیں، کیسے آگ نکالتے ہیں، تقدح قدحن، اپنے سموں کے ذریعے سے رگڑ کے، یا دوسرا کیا ہے کہ قادحتن، کہ وہ آگ نکالنے والے ہوتے ہیں در حالہ کہ وہ رگڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے سموں کے ذریعے سے۔ اچھا، فل مغیرات صبح، مغیرات، یہ لفظ کیا ہے، مغیرات ہے، ٹھیک ہے، تغیر سے، غیرہ سے، غیرہ بھی باب تفعیل کے معنی میں ہے، اس کا مطلب یہ تبدیل کر دینا ہے، اور اغیرہ باب فعال سے لے کر ہیں تو اس کے معنی بھی کیا ہے، تبدیل کر دینا ہے۔ تو یہ مغیرات کس سے ہوگا، باب فعال سے ہے، ٹھیک ہے۔ اغیرہ مغیرن، مغیرن کو کیا پڑھیں گے، مغیرن پڑھیں گے، اصل مغیرن ہے، مغیرن پڑھیں گے۔ تو تبدیل کر دینا، تو یہ اس کا لغوی معنی ہے، محاورتاً اور باقی اس کا مطلب یہ کہ جاتا ہے کہ تباہی ڈالنے والے، ٹھیک ہے، جو چیز کو کیا ہے تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ تباہ کر دینا کیا ہے، وہی تبدیلی کر دینا ہے، ٹھیک ہے، فل مغیرات، تباہ کر دینے والے ہیں۔ اچھا، لفظ صبحن آیا یہاں پہ، تو صبحن یہاں پہ چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ زمانے سے ہے، اس میں زمان ہے، تو اس میں زمان کیا واقع ہوتا ہے، ظرف واقع ہوتا ہے، اور ظرف کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، یعنی مفعول فیہ کا کام کرتا ہے۔ فل مغیرات یعنی وہ تباہی کرنے والے ہیں، صبحن صبح کے وقت میں ہے۔ صبحن کو مصنف نے وقت صبح کا، وقت صبح کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ ظرف واقعہ ہو رہا ہے، یعنی ان کی جو تباہی ہوتی ہے وہ صبح کے ٹائم میں ہوتی ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ٹھیک ہے۔ اب اثرنا اور نقع، اس کے کیا ہے، دو معنوں کے اوپر کیا بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اثرنا
کہ کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر اثر چھوڑ دینا، نشان چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. اور نقع کا کیا مطلب ہے؟ نقع کا مطلب جو ہے وہ گرد و غبار کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. ہاں، وہ گرد و غبار چھوڑتے ہیں یا گرد و غبار کے نشان چھوڑتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اب بہی چونکہ صبح کا ذکر پہلے ہو رہا ہے تو ہم سیدھا کہہ سکتے ہیں کہ بہی کی جو ضمیر کا تعلق ہے نا وہ صبح کے ساتھ ہے. صبح کے وقت وہ ہاں، یعنی بہی یہاں پہ جو لفظ با ہے نا یہ فی کے معنی میں آئے گا. فَأَثَرْنَ فِي الصُّبْحِ نَقْعًا، کہ وہ اسی صبح میں کیا ہے گرد و غبار پھیلا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ سنتوں کے ذریعے نہیں ہونا، جو پاؤں کے ذریعے. ہاں، دوسرا احتمال آپ یوں لیں کہ وہ اپنے پاؤں کے ذریعے سے گرد و غبار کیا پھیلاتے ہیں، لیکن پاؤں تو پتھروں پہ مار رہے تھے تو آگ نکال رہے تھے، ٹھیک ہے. تو آگ یعنی جب پتھر ختم ہو گئے پھر گرد و غبار بھی اسی سے نکل رہی تھی، پاؤں والا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ پاؤں کا ذکر پہلے نہیں ہے. یعنی اس بہی کے بارے میں مختلف کیا احتمال دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی. مصنف کیا کہتے ہیں کہ فَأَثَرْنَ کا مطلب کیا کیا، یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہیجن ہے. حیجہ دیکھیں آپ، حیجہ، حیجنا یا حیجنا. حیجہ میں دیکھیں گے تو اس میں لفظ اگر ہمیں حیجنا مل جائے، لکھا حیجان یعنی لوگوں کا جوش میں آنا. جوش میں آنا. لوگوں میں جنگ کے شعلے بھڑکنا، ٹھیک ہے. حیجہ کیا مطلب ہے؟ جوش میں آنا. اور حیج آپ اس میں آ جائیں، حیجہ میں حیجہ کیا؟ جوش دلانا، مشتعل کرنا، برانگیختہ کرنا، اشتعال دلانا، ٹھیک ہے. تو اثرنا کا مطلب مثلا میں کیا کیا؟ حیجنا سے کیا، حیجنا یہ یہاں پہ کیا ہوگی؟ دال ہوگی. حیجنا یعنی وہ مشتعل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. مشتعل جوش میں ہوتے ہیں نا، جوش دلانے والے ہوتے ہیں. اثرنا فاثرنا بہی نقع، ٹھیک ہے. تو وہ مشتعل کرنے والے ہوتے ہیں، جوش دلانے والے ہوتے ہیں، یا ہم اس کا وہی مطلب کہیں کہ وہ پھیلانے والے ہوتے ہیں، بکھیرنے والے ہوتے ہیں. کس کو؟ یہ نقان کو. نقان کو کیا بنائیں؟ اس کا مفعول بنا دیں، ٹھیک ہے. ہاں، جوش میں ہوتے ہیں یعنی اشتعال دلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اشتعال دلانا کیا ہے؟ کسی چیز کو بھڑکا دینا نا. یہ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس بندے کو اشتعال نہ دلائیں، اشتعال نہ دلائیں، اس کو جوش میں اپنا لے کریں، ٹھیک ہے. تو جب یہ گھوڑوں کو کہا جا رہا ہے کہ حیجنا نقعن، نقعن کا مطلب کیا ہوگا؟ گرد و غبار. گرد و غبار کو اشتعال دلانا یعنی گرد و غبار کو پھیلا دینا، یہ اس کا کیا ہے؟ آخری معنی آ جائے گا. یعنی جو گھوڑے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ گرد و غبار کو اشتعال دلاتے ہیں، یعنی گرد و غبار پھیلا دیتے ہیں، یوں معنی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. گرد و غبار کو بکھیرنے والے، پھیلانے والے، یہ اردو کیا ہے بہت سارے اس کے معنی آ جائیں گے. لفظ اشتعال تو استعمال اس میں نہیں ہوگا نا. اشتعال کیونکہ بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بندے کو غصہ دلانا. جو چیزوں کو بکھیرنا ہے اس میں لفظ بکھیرنا استعمال ہو جاتا ہے، اڑا دینا ہوتا ہے استعمال، اس طرح کی. گرد و غبار کرنے کے بھی معنی آتے ہیں. گرد و غبار پھیلانے والے ہوتے ہیں، یوں آپ کہہ دیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ بہی ضمیر کے مرجع سنیے گا کہ اس کا کیا مرجع ہوگا. حیجنا پہلا استعمال کیا ہے؟ حیجنا بعدوہن، عدو نہیں پڑھیں گے، بعدوہن. عدو کا کیا مطلب ہم نے کیا؟ دوڑنا. یعنی بہی کی ضمیر کدھر جائے گی؟ عدو کی طرف پلٹے گی. یعنی اپنے دوڑنے کے سبب سے وہ گرد و غبار کو پھیلانے والے ہوتے ہیں. فاثرنا بہی نقع، بہی کی ضمیر مسلم کے پہلے استعمال کدھر پلٹائی؟ عدو کی طرف پلٹائی. عدو یعنی اسے کہتے ہیں مرجع معنوی، یعنی پہلے ذکر نہیں ہے لیکن انہوں نے معنوی طور پہ کیا ہے ایک معنی بنایا اور اس کی طرف کیا پلٹائی. دوسرا کیا کہا کہ یہاں پہ بہی جو ہے نا اس کا مرجع وہی صبح ہے جو ذکر ہوئی ہے، یعنی بذالک الوقت، وہی وقت صبح کیا مراد ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا بہی کو ہم یہ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ بی فی کے معنی میں آ جائے گی، فی الوقت، ٹھیک ہے. اچھا، حیجنا کے بعد نقن کے کیا معنی کیا؟ غبارن، ٹھیک ہے. یہ غبارن کیا ہے؟ اس نقن کا کیا معنی ہے؟
تو لہذا نقن یہاں پہ کیا واقعہ ہو جائے گا؟ اثرنا کے لیے مفعول بھی واقعہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے دوڑنے کے ذریعے سے یا صبح کے وقت میں نقعن یعنی گرد و غبار کو پھیلا دیتے ہیں. اچھا فوسطن بھی آگے کیا ہے؟ جمعن. ٹھیک ہے، وسطا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درمیان میں چلے جانا. وسطنا یعنی درمیان میں چلے گئے. جمعن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروہ کا ہوتا ہے، یعنی اس گروہ کے درمیان میں چلے گئے، یعنی دشمن کا جو گروہ تھا بس اس کے کیا ہے؟ درمیان میں چلے گئے. ٹھیک ہے، یعنی تسلسل یوں بنے گا کہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ دوڑے، ان کی جو ہے وہ سانس کی آوازیں نکل رہی تھیں. والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا کے ان کی کیفیت بیان ہوئی کہ جب دوڑ رہے تھے تو پتھر آتے تھے، جب تو پتھریلی زمین کے اوپر وہ اپنے جو سم ہیں وہ اس طریقے سے پتھروں سے ٹکراتے تھے کہ ان کے اندر سے کیا ہے؟ آگ نکلتی تھی، چنگاریاں آگ کی نکلتی تھیں. فالموریات قدحا ہو جائے گا. اور پھر کیا ہے؟ فالمغیرات صبح، یہ صبح کی وقتی کیا ہے؟ تباہی پھیلانے والے تھے. اور پھر آگے کیا کہا کہ اسی صبح کے وقت میں یعنی اتنا تیز دوڑ کے جا رہے ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو گرد و غبار ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آخری نتیجہ کیا نکلا؟ کہ پھر آخری نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن کے درمیان میں کیا ہے؟ یہ گھس گئے سارے کے سارے. ٹھیک ہے، فوسطن بہی جمع یعنی وہ دشمن کے درمیان میں کیا گھس گئے. اب یہاں پر بھی بہی ضمیر کے اوپر کیا بحث ہے کہ بہی سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے جی، پہلا احتمال کہ توسطنا بالعدو، جو اوپر کہا تھا بہی. ٹھیک ہے، اوپر کیا کہا تھا کہ انہوں نے فاثرنا بہی یعنی پھیلایا بہی دوڑنے کے سبب سے، یعنی دوڑنے کے ذریعے سے گرد و غبار کو پھیلایا. فوسطنا بہی اس کا یہی مطلب ہوگا توسطنا بالعدو، کہ دوڑنے کے سبب سے کیا ہے؟ وہ وسط میں چلے گئے. ٹھیک ہے، دوڑنے کے سبب سے. دوسرا کیا ہے؟ بذالک الوقت، وہی اوپر والا احتمال ہے کہ بہی سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی ظرفیہ مراد ہے فی کے معنی میں، کہ اس وقت کے اندر میں پہنچ گئے، صبح کے وقت میں. تیسرا احتمال کیا ہے کہ او متلبسات بالنقع. ٹھیک ہے، بہی یہاں معنی کیا ہے؟ تلبس کے معنی میں آئے گا کہ وہ جو ہے وہ نق کے ساتھ پہنچے. نق کیا ہے؟ گرد و غبار، یعنی گرد و غبار کے ساتھ اس کو گرد و غبار کے ساتھ کیا مطلب؟ گرد و غبار کو اپنے اوپر تلبس کر کے ملا جلا کے، یعنی اب گرد و غبار کیا ہے؟ ان کے جسم کے اوپر ساری آ چکی تھی، تو اسی گرد و غبار کے ساتھ کیا ہے؟ ان دشمن کی فوج کے اندر پہنچ گئے ہیں. اچھا، جمعن، جمعن کا مصنف نے کیا مطلب کیا ہے؟ وہی گروہی مطلب ہوتا ہے. پھر کس کا گروہ؟ ٹھیک ہے، کہیں گے جمعن من العدو، یہاں پہ عدو نہیں ہوگا، یہاں پہ کیا آئے گا؟ عدو آئے گا. ٹھیک ہے، اب یہ اس کتاب میں جو ہے وہ کوئی زیر زبر شد بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے جو ہے نا آپ کا جو کثرت مطالعہ ہے وہ بیان کرے گا کیا ہے، وگرنہ جو ابتدائی بندہ ہے وہ تو پریشان ہوگا بھی یہ کیا پتہ نہیں لکھی ہوئی عربی. تو جمع من العدو یعنی جو عدو کیا ہے؟ جو دشمن کا گروہ ہے اس کو کیا من، یہاں پہ من کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہ کس کا گروہ؟ دشمن کا گروہ. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور مصنف مطلب بیان کر رہے ہیں کہ شروع میں دیکھیں تو عادیات کیا تھا؟ اسم تھا، والعادیات. فالمغیرات، فاؤ یہاں پہ عاطفہ آئی تو وہ بھی عاطف کیا ہوا؟ اسم کا اسم کے اوپر ہوا. آگے نکلے فالمغیرات، وہ بھی کیا تھا؟ اسم تھا. آگے پھر کیا ہوگا؟ فعل شروع ہو گیا. فاثرنا، یہاں سے فعل شروع ہو گیا. فوسطنا، یہ بھی کیا ہو گیا؟ فعل شروع ہو گیا. یعنی عطف علی الاسم، یہ جو ابھی فعل آپ کے پاس آیا ہے نا، کون سا؟ فوسطنا بہ جمع. ٹھیک ہے، یہ عطف کس کے اوپر ہے؟ اسم کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ عطف کس کے اوپر ہے؟ اثرنا کے اوپر ہے نا، اور اثرنا کا عطف کس کے اوپر ہے؟ موریات کے اوپر ہے. موریات کا اثرنا کے پیچھے کیا؟ ہاں، مغیرات. ہاں، اثرنا کا مغیرات کے اوپر ہے، اور مغیرات کا موریات کے اوپر، اور موریات کے کس کے اوپر ہے؟ عادیات کے اوپر ہے. تو پس ہم کہیں گے کہ عطف علی الاسم کے بالواسطہ جو ہے نا اس کا اسم کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ اس فعل کا عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ اسم کے اوپر ہو رہا ہے، یعنی چند واسطوں سے، ڈائریکٹ تو نہیں ہو رہا. یہ جو آخر پہ فعل آیا ہے کون سا؟ فوسطنا بہ جمع، یہ جو وسطنا والا فعل ہے نا اس کا جو ہے وہ ایک واسطہ کے ساتھ یا ساتھ اس کا عطف کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ اسم کے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ بھئی اسم کا فعل کے اوپر عطف آپ کیسے کر سکتے ہیں، یا فعل کا اسم کے اوپر عطف کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مصنف کیا کہنا ہے کہ لأنہ یعنی لأن الاسم، کیونکہ جو اسم ہے بمعنی الفعل، وہ بھی فعل کے معنی میں آیا ہے. کیونکہ مصنف نے اوپر عادیات کے اوپر آپ چلے جائیں، عادیات کا مصنف نے کیا معنی کیا؟
خیر الغزات آگے کیا کہا تعدو، تعدو کیا ہے وہ فعل لے کر ہے نا، یعنی عادیات پہ معنی تعدو کے کیا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو عادیات ہے وہ بھی کیا ہے فعل کے معنی میں ہے. والعادیات کیا مطلب، یعنی دوڑ لگانے والے، لگانے والا تو شاید وہ تو معنی والے والا معنی نہ ہے نا، ٹھیک ہے. زمن آ گیا تھا، زمن فعل نہیں ہوتا ہے. ہاں گھوڑے دوڑ لگاتے ہیں یوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. گھوڑے جو دوڑ لگاتے ہیں. جو دوڑ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں دوڑ لگاتے ہیں، لگاتے اگر کہیں گے تو وہ فعل والا آئے گا. لگانے اگر کہیں گے لگانے والا تو وہ کون سا ترجمہ آ جائے گا، اسم والا آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو مصنف نے ترجمہ کیا کیا، دوڑ لگاتے ہیں، یعنی ترجمہ کیا ہے، اسم کا ترجمہ فعل والا کیا نا، یعنی اسم فاعل کا ترجمہ فعل میں کیا، کیونکہ جو اسم ہے وہ فعل کے معنی میں ہے. یعنی اللاتی آپ یوں کہیں گے، اللاتی یعنی جو کا معنی کہاں سے لے کر آئیں گے، اللاتی سے لے کر آئیں گے. اور آگے عادیات کا کیا ترجمہ کر جائیں گے، ادونا، اللاتی ادونا. آگے مریات تھا تو مریات کی جگہ پہ فعل کون سا لے کر آئیں گے، فاو رینا، اورا یوری ہے نا، یعنی اللاتی ادونا فاو رینا. آگے کیا تھا، مغیرات تھا نا، ہاں مغیرات کا کیا کہیں گے، اگرنا، اگرا کیا ہے، اگجرا، ہاں اگجرا، اگجرا سے گردان کریں کیا ہو جائے گی، اگجرا سے اگارا، ہاں اگارا، اگارا، اگارو، اگارت، اگارتا، اگرنا، ٹھیک ہے. تو یہ اگرنا کیا ہو جائے گی. تو یہ جو تینوں جو اسم آئے تھے نا اس کو مصنف نے کس میں کنورٹ کر دیا، فعل میں کنورٹ کر دیا. بس جب تینوں پہلے والے فعل قرار دیے تو بعد والے جو تھے وہ کیا ہو گئے، وہ بھی فعل تھے. تو لہٰذا یہ عطف کیا ہے، فعل کا فعل کے اوپر ہی ہو رہا ہے، نہ کہ یہ عطف جو ہے وہ فعل کا اسم کے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو عطف میں کیا کر دی، انہوں نے مطابقت کر دی. ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کے لیے کیا ہے، انکاری ہے، اپنے رب کا انکار کرنے والا ہے. ان الانسان، یہاں انسان سے کیا مراد ہے، وہی کہ یہاں پہ لفظ کلی استعمال کیا، جنس استعمال کیا، کوئی معین انسان مراد نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، کافر ہے. ٹھیک ہے، دو احتمال ہو گئے. لربہ لکنود کا کیا مطلب ہے کہ اپنے رب کا انکار کرنے والا ہے، یعنی لکفور. کنود کیا معنی ہے، یعنی انکار کرنے والا. انکار کیا مطلب، یعنی یجحد نعمت اللہ ہے، یعنی اللہ کا انکار نہیں کرتا بلکہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اس کا ترجمہ اردو میں کیا کرتے ہیں کہ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. ٹھیک ہے. انسان اپنے رب کا انکار کرنے والا ہے، یعنی انسان اپنے رب کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے، شکر ادا نہیں کرنے والا. تو یہ معنی ہو جائے گا. اگر یہ معنی ہوتا نا کہ انسان اپنے رب کا انکار کرنے والا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ انسان کافر ہے، یعنی کوئی بھی انسان جو ہے وہ رب کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے. تو پھر یہ کہنا کہ کافر انسان اپنے رب کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتے ہی وہ جو رب کا انکار کرے، یہ اس کا مطلب نہ ہوتا. لہٰذا قنوت کا مطلب یہ نہیں کہا کہ وہ رب کا انکار کرنے والا ہے، نہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ رب کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے. اب رب کو مانے یا نہ مانے وہ الگ بحث ہے. ٹھیک ہے. اصل بحث جس کے اوپر مرکز رکھنا چاہ رہے ہیں کہ رب کی نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے. اور یہ جو نعمتوں کا انکار کرنے والا ہے یہ وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے جو رب کو ماننے والا ہو، رب کو مانتا ہو یعنی مسلمان ہو، پھر بھی نعمتوں کا کیا انکار کرنے والا ہو، نہ شکر ہو، شکر ادا نہ کرتا ہو. ٹھیک. اچھا. ان انسان لرب لکنود، اور کیا ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ یہ جو انسان ہے، انہو کی ضمیر کس کی طرف پلٹنا ہے، انسان کی طرف پلٹنا ہے، کہ یہ انسان جو ہے وہ علی ذالک، اس بات کے اوپر، لشہید، گواہ ہوگا. کس بات کے اوپر، یعنی علی قنود ہی، یعنی اپنی ناشکری کے اوپر کیا ہے، گواہ ہے. انسان کیا گواہ ہے. اچھا. انسان کیسے گواہ ہے، کہتے ہیں کہ علی نفس ہی، انسان اپنے اوپر گواہ ہے، بسنع ہی، کیسے گواہی دے رہا ہے انسان اپنے اوپر، بسنع ہی، اپنے عمل کے ذریعے سے. سن کسے کہتے ہیں، انسان کے عمل، انسان کی کاریگری، یعنی انسان کی جو عمل ہے نا وہ اگر آپ غور کریں تو وہ واضح طور پہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ انسان دیکھیں گواہی دو طرح کی ہوگی نا. ایک انسان زبان سے کہہ دے کہ میں ناشکر ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس نے گواہی دے دی، لیکن قرآن کے مطابق مصنف کہنے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ بول کے زبان کے ذریعے سے گواہی دے رہا ہے، نہیں، بلکہ مصنف نے یہاں پہ تعبیر کیا استعمال کی، بسنعہ، کہ سبب کیا ہے گواہی دینے کا، وہ اس کا کیا ہے، عمل ہے، اس کا کردار ہے. اور اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو عبادت نہ کرنا ہے
اور معصیت کرنا ہے، یہ معصیت کرنا کیا ہے؟ ناشکری کی کیا دلیل ہے؟ یعنی انسان اپنے رب کا ناشکر ہے، یعنی گناہ گار ہے، معصیت کرنے والا ہے، کیونکہ گناہ کیا ہے؟ ناشکری ہے، اللہ کی اطاعت نہ کرنا کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ اچھا، یہ ایک معنی یہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو بھی انسان ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو، جب بھی وہ عمل کرے گا معصیت والا تو وہ کیا شمار ہو جائے گا؟ ناشکری شمار ہوگا۔ یا عمل کے اعتبار سے ہٹ کے بعض کا انسان کیا کرتا ہے؟ وہ شکر ادا نہیں کرتا، شکایتیں کرتے رہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں کیا ہے؟ برباد ہو گیا ہوں، یہ والے، ٹھیک ہے، خصوصاً جن کی شادی پسند والی جگہ پہ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ناشکری ہے، تباہ تو نہیں ہوئے وہ۔ اچھا، انہو علی ذالک میں ہو کہ یہاں پہ کس کی طرف پلٹائی تھی؟ انسان کی طرف پلٹائی تھی۔ دوسرا معنی کیا ہے کہ اولہاء للہ، کہ یہ ہا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، یعنی اللہ جو ہے وہ اس بات کی گواہی دینے والا ہے کہ انسان جو ہے وہ ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان جو ہے نا خیر کو محبت کرنے والا کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ لفظ خیر بولا گیا ہے مال کے معنی میں، ٹھیک ہے، یعنی مال کو قرآن کیا کہتا ہے؟ خیر سے تعبیر کرتا ہے، شر سے تعبیر نہیں کرتا، کہ انسان جو ہے نا خیر کی محبت میں بہت شدید ہے، یعنی لأجل حب المال، ٹھیک ہے، حب الخیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی مال کی محبت کی وجہ سے کیا ہے؟ شدید ہو چکا ہے۔ مال کی محبت کی وجہ سے انسان شدید ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے۔ شدید کا کیا مطلب ہے؟ پہلا استعمال کیا ہے کہ لبخیل، کہ شدید کا کیا مطلب ہے؟ کہ بخیل ہے، کہ انسان جو ہے نا اپنے مال کی محبت کی وجہ سے شدید ہے، یعنی بخیل ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لحب یعنی وجہ سے نا، لأجل، لحب کا کیا مطلب ہے؟ لأجل، وجہ سے، یعنی انسان مال کی محبت کی وجہ سے بخیل ہو گیا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ لقوی، یا کیا ہو گیا؟ طاقتور ہو گیا ہے، یعنی مال کی محبت کی وجہ سے اپنے آپ کو کیا ہے؟ طاقتور اس نے کر لیا۔ یا کیا ہے کہ وَلِطَاعَةِ، ہاں، لقوی وَلِطَاعَةِ رَبِّ ضعیف، کہ اپنے رب کی اطاعت میں کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا ہے، یعنی قوی ہو گیا ہے، پھر کس کے مقابلے میں ہوگا؟ طاعت کے مقابلے میں ہوگا نا، یعنی اللہ کی معصیت میں کیا ہو گیا ہے؟ قوی ہو گیا ہے، اور اطاعت میں کیا ہو گیا ہے؟ ضعیف ہو گیا ہے۔ یعنی یہی جو خمس کے بارے میں حدیث ہیں کہ امام نے کہا کہ یہ وہ ہماری حدیث ہے کہ جو صعب ہے، اس کے اوپر فقط وہی عمل کر سکتا ہے کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہو۔ اپنے پورے مال کا جو ہے نا 5واں حصہ نکال دینا خمس کے طور پہ، یہ اس مسئلے میں آ کے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب کمزور ہو گیا اپنی رب کی اطاعت میں، تو پھر شدید کس کے لیے ہو گیا؟ سخت کس کے لیے ہو گیا؟ اللہ کی معصیت میں مضبوط ہو گیا۔ اب یہ جو شدید ہو گیا یعنی مضبوط ہو گیا، طاقتور ہو گیا اللہ کی معصیت میں، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ لحب الخیر، کیونکہ وہ مال سے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر، کیا یہ نہیں جانتا کہ اذا بعثر، بعثر کیا مطلب؟ یعنی بعث و اخرج، جب اسے ڈھونڈ لیا جائے گا اور اخرج اور نکال دیا جائے گا۔ بحث اور بحث کیا ہے؟ تلاش کرنے، کہ جب اسے تلاش کیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا، کیا تلاش کیا جائے گا؟ نکالا جائے گا ما فی القبور، یعنی جو بھی قبر میں ہوگا، من الموتى، یعنی وہ جو مردے ہوں گے جب انہیں احیا یعنی زندہ کر دیا جائے گا۔ وحصل، حصل کے کیا مطلب؟ یعنی میزہ و بینہ، میزہ و بینہ دونوں کو مجہول پڑھیں۔ میزہ یعنی واضح کر دیا جائے گا تمیز سے، اور بینہ کیا مطلب؟ وہ بھی واضح کر دینا، بیان کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی حصل ما فی الصدور، جو دلوں میں ہے وہ واضح کر دیا جائے گا۔ اچھا، دلوں میں کیا ہے؟ واضح کر دیا جائے گا، من ایمان و کفر، یعنی جو مومن ہے اس کا ایمان ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا، اور جو کافر ہے اس کا کفر کیا ہے؟ ظاہر ہو جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان کا جو رب ہے ان کے بارے میں اس دن کیا ہے؟ خبر لینے والا ہوگا، خبر رکھنے والا ہوگا۔ یعنی یہاں پہ خبر رکھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی خبر تو ویسے ہی اللہ کو ہے، اس کا یہ مطلب ہے خبیر کا، یعنی خبر لینے والا ہوگا، یعنی ان کو جزا سزا دینے والا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی علیم باحوالہم واعمالہم فمجازیہم بہا، یہ سارا معنی اکٹھا آئے گا کہ اللہ ان کے احوال کو، حالات کو، ان کے اعمال کو جاننے والا ہوگا، علم رکھنے والا ہوگا، پس وہ ان کو جزا دینے والا ہوگا بہا، ان کے اعمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نیکی کے بدلے میں جو ہے وہ اچھی جزا، اور برائی کے بدلے میں کیا ہے؟ بری جزا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔